تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ناظرین کرام، مجھے اب انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں بتانے کے لیے کہا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے پاس ثواب کی امید سے اس کے بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اسی کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کے تعلق سے بے شمار آیتیں ہیں، لیکن میں اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند حدیثیں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جو آدمی اللہ کا عطا کردہ مال میں سے اللہ کے ضرورت مند بندوں کو تقسیم کرتا ہے، مال کو صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کے فرشتے اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مال کے بدلے میں اور بھی عطا کر۔ اور اس کے مقابل میں جس کو اللہ نے مال دولت سے نوازا ہے، اس کے باوجود وہ خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ اللہ اس مال کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم آتنی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے اس مال کو تیرے بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کا بدل دے، نعم البدل دے، اچھا بدلہ عطا کر، دعا دیتا ہے۔ ویقول الآخر، دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو مال کو روک لیتا ہے، خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو تو تلف کر دے، تباہ کر دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ یہ حدیث بخاری میں 1440 پر 2 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ایک آدمی قارون کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ اللہ نے اس کو بے شمار مال دولت سے نوازا تھا، لیکن وہ اس مال میں سے زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، صدقہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے جس طرح تجھ پر احسان کیا ہے، تو اس طرح بندوں پر احسان کر، صدقہ و خیرات کر، تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، گھمنڈ کرنے لگا، اترانے لگا۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، اس کے مال کو، اس کے محلات کو، سب کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ جیسا اس حدیث میں کہا گیا، جو مال کو روکتا ہے اے اللہ تو اس کو تباہ کر دے، اس طرح قارون کو اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ میرے محترم دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے ہم کو مال دے رکھا ہے اور وہ ضرورت سے زائد ہے، تو اس میں سے جہاں تک ہو سکے ہم ضرور دے کر مدد کرنا ہے۔ مدد نہیں کریں گے تو وہ مال کسی کا کام نہیں آئے گا، وہ مال جو ہے بیکار ضائع ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انفق ابن آدم انفق علیک۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو مال خرچ کر، میں نے تجھے جو ضرورت سے زائد مال دولت دی ہے اس کو بندوں کی ضرورت پر اس کو خرچ کر، میں تجھے اس سے بڑھ کر دیتا رہوں گا۔ یہ حدیث بخاری کے اندر دیکھی جا سکتی ہے 5352 میں۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، لا تو کی فیوک علیکی، اے اسماء اس مال کو تو باندھ کر گن کر اندر رکھ کر باندھ کر گرہ نہ لگانا، ورنہ اللہ بھی تجھ کو گن کر ہی دے گا، گرہ لگا دے گا۔
لمٹ سے خرچ کرے گی اللہ بھی لمٹ سے ہی دے گا، تو باندھ کے رکھ دے گی تو اللہ بھی تجھ پر خرچ نہیں کرے گا، باندھ کر رکھ دے گا۔ یہ حدیث بخاری میں 1430/3 کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، اس لیے ہم کو ضرور خرچ کرنا چاہیے، خرچ کر کے کسی کا کام ہو جانا چاہیے۔ مثال کو کسی کپڑا لے کے دیتے ہیں تو صرف قمیص لے کے نہیں دینا ہے، قمیص کے ساتھ پینٹ، جبہ دیتے ہیں اس کے شرعی کے ساتھ دے دینا ہے۔ اسی طرح لیڈیز ڈریس ہے تو اس کا جوڑے کے ساتھ ٹاپ اور باٹم، اوڑھنی، چوڑی دار، شرعی، یہ سیٹ پورا ملا کر ایک جوڑا، اس طرح ایک جوڑا دینا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق الزوجین فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک جوڑا خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ نودی من ابواب الجنہ، قیامت کے دن اس کو جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے یا عبداللہ ھذا خیر، اللہ کے بندے یہ بہت بہتر ہے۔ کون سی چیز بہتر ہے؟ بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو آدمی جو جوڑا عطا کرتا ہے، ایک سیٹ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن فرشتے پکاریں گے اللہ کے بندے یہ تجھے بہت بہتر ہے، اس لیے تو اس جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جا۔ تو قیامت کے دن نمازی نماز کے دروازے سے بلائے جائیں گے، جہاد کرنے والے جہاد کے دروازے سے بلائے جائیں گے، روزے دار ریان نامی دروازے سے بلائے جائیں گے۔ اسی طرح اگر آدمی صدقہ و خیرات کرنے والا میں سے تھا دنیا میں تو اس کو جو ہے باب الصدقہ سے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا کہ اللہ کے بندے تو اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اور یہ حدیث جو ہے بخاری میں 1890/7 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہمیشہ عام بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کر صدقہ و خیرات کرنا ہے تو ہم اس کو دے دیں گے، اس کو 2 روپے، اس کو 10 روپے، اس کو 20 روپے، اس کو 50 روپے۔ اس سے جو ہے جس کو بڑی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک ضرورت مند ہے، ایک ضرورت مند کو اس کے گھر کے ایک چھت بنانے کے لیے، اس کا چھپر ڈالنے کے لیے اس کو 3000 روپے کی ضرورت ہے چھپر ڈالنے کے لیے۔ ہم اس کو 5 روپے، 2 روپے، 10 روپے دیں گے اور وہ اس طرح 100 آدمی سے خیر جمع کرے گا، مشکل سے جو ہے اس کو 2000 روپے جمع ہوں گے، پھر بھی 1000 روپے کی کمی ہے، کام نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے ہم اس کو جب دیتے ہیں تو ہم سے جتنا ہوتا وہ دینا ہے، پھر دوسروں سے کوشش کرا کے اس کا ایک کام کرا دینا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ یہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو مدد کے بغیر چھوڑ دیتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ، جو آدمی اپنے ایک مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اگر میں کسی ایک بندے کی ضرورت پوری کرنے کے ایک مہم میں لگا ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ میرے گھر کی ایک ضرورت کو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ جب ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کی ایک ضرورت پوری کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ایک ضرورت کو پوری کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کیا نہیں سمجھنا ہے میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، میرا وقت جاتا ہے، میری قابلیت جو ہے بیکار جاتی ہے، نہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ غیبی طریقے سے ہماری ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ اسی طرح بخاری کی اسی حدیث میں آگے آتا ہے ومن فرج عن مسلم کربتن، اسی طرح ایک آدمی ایک مسلمان کی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے، دنیا کی پریشانی سے ایک پریشانی دور کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بڑی پریشانی میں سے یہ ایک پریشانی دور کر دیتا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے بخاری کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم ایک آدمی کی ایک بڑی مصیبت دور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری بڑی پریشانی میں سے ایک پریشانی دور کرتا ہے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث میں اور بھی وضاحت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ومن یسر علی معسر، جو آدمی ایک تنگ دست اور بدحال آدمی کی مشکل کو آسان کرتا ہے، یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ ومن، آگے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ حدیث مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کے ذریعے ان کی ایک ضرورت پوری کرتے ہیں، تو کیا کیا فائدہ ملتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ فرشتہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے بدلے میں اچھا بدلہ عطا فرما۔ اور اسی طرح دوسرا کیا ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہم کو جنت میں صدقہ کے دروازے سے بلائیں گے۔ خود دنیا کے اندر
جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورت پوری کر دیتا ہے. ہم دنیا میں ایک مشکل آدمی کے مشکل کو دور کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری ایک مشکل کو آسان کر دیتا ہے. آخر میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، جو بہت سارے لوگ جو متوسط قسم کے مڈل کلاس کے لوگ ہیں سمجھتے ہیں ہم تو کون سے بڑے آدمی ہیں، ہم تو کون سے پیسے والے ہیں، ہم تو معمولی آدمی ہیں، 5-10 روپے ہی دے سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا دے سکتے ہیں، 5-10 روپے سے اس کا کیا بنے گا. میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ گنتی کو نہیں دیکھتا، کوانٹٹی کو نہیں دیتا کتنے ہزار دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے پاس کتنا مال ہے اس کو بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے. اگر ہمارے پاس صرف 5 روپے ہے لیکن وہ 5 روپے کو ہم کس اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں، اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس 5 روپے کو بھی 5 لاکھ کے برابر جو اس کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کون سے بڑے پیسے والے ہیں، ہم تو معمولی 5-10 سے 2 روپے دینے والے ہیں، ہم سے اتنے بڑے کام کیسے ہو سکتے ہیں. میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پیسوں کی گنتی کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم، دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ تم کس ارادے نیت کے ساتھ دیتے ہو، اس کو دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے. اس لیے یہ احساس کمتری ہمارے ذہن سے نکال دینا چاہیے، ہم سے جتنا بن پڑے ضرور دینا چاہیے. اردو میں ایک مشہور مقولہ ہے، ذرہ ذرہ پہاڑ ہو جاتا ہے. اسی طرح پانی کا ایک ایک قطرہ ہوتے ہوتے سمندر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ایک مالدار 100 روپے دینے کی جگہ میں 10 متوسط آدمی میں کوئی 20 دیا، کوئی 50 روپے دے دیا، باقی کوئی 5 روپے دے دیا، کوئی 10 روپے دے دیا، آسانی 100 کے برابر ہو جاتا ہے. اس لیے اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بھی صدقہ کو، کسی بھی نیک عمل کو حقیر نہ سمجھو. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک آدمی قیامت کے دن اسے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرے گا، درمیان میں کوئی ترجمان اور ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. اس وقت جو ہے اپنے آگے جہنم کو دیکھے گا، اپنے دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی آگ کو دیکھتا رہے گا. تم میں سے جس کو ہو سکے اس آگ سے بچنا چاہے ضرور بچنے کی کوشش کرے، ولو بشق تمرتن، اگر چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اس کو دے کر بچنے کی پوری کوشش کرے. یہ حدیث بخاری میں 6530 پنوں کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے جہاں تک ہو سکے صدقہ و خیرات کرنے میں آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اندر اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے. السلام علیکم.